بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اجوف کے باب بنانے کا طریقہ شروع کر چکے ہیں۔ ایک درس ہمارا اس پہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور آج اس کا دوسرا درس ہے، تو چلو بنا کسی تاخیر بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ قلم کاغذ اپنے سامنے رکھیے اور اس سبق کو پہلے سنیے اور پڑھیے اور سمجھیے، اس کے بعد اس کی طرف توجہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ چلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ فَهُوَ قَائِلٌ تک ہم پڑھ چکے تھے، اب اس سے آگے ہم نے جانا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک صفحے پر وہ اصل صرف صغیر لکھی ہوئی ہے اور اس کے اگلے الفاظ ہیں وَقُوِلَ يُقْوَلُ قَوْلًا وَقِوْلًا وَمَقْوَلًا وَمَقْوَلَةً فَذَاكَ مَقْبُولٌ۔ اب یہاں سے ایک ایک لفظ کو اٹھا کر ہم نے اسی کے ساتھ آگے فٹ کرنا ہے، جو فائنل ہمارا درس چل رہا ہے اسی کے ساتھ فٹ کرنا ہے۔ تو قویلہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کے اندر دو قسم کی تعلیلیں ہوتی ہیں۔ ایک تعلیل یہ کہ واو کی حرکت کو ماقبل نقل کرو، قیل بیا والا قانون ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ آپ اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آج کا درس تو قیل بیا والا قانون ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ تو اس کے اندر دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ واو کی حرکت کو ماقبل نقل کرو تو پھر یہ بن جائے گا قیولہ۔ اب یہاں پر واو ساکن مظہر ماقبل مکسور ہے، تو مثال کا قانون ہے میعاد والا، وہ بھی ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس قانون کے تحت اس واو کو ہم یا کر لیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا قیلہ۔ اب یہ قیلہ ہمارا فائنل ہے، فائنل صیغہ ہو گیا۔ اب اس قیلہ کو ہم اس فائنل صرف صغیر کے ساتھ لکھ لیں گے۔ اور دوسرا تعلیل اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ واو کی حرکت کو گرا دیں تو واو ساکن ہو جائے گا، ڈائریکٹ بن جائے گا وقولہ۔ تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں وقیلہ و یا کہ قولہ۔ وقیل و یا کہ قولہ یہ ہمارا ماضی مجہول کا صیغہ ہو گیا۔ اب آگے آ جاتے ہیں یقولو کی طرف۔ تو یقولو کے اندر اجوف کا قانون لگتا ہے یقال والا۔ واو مفتوح ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت ہم آگے نقل کریں گے اور اس واو کو الف سے تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا یقال۔ اس کے بعد وہ مصادر جو اس باب کے ہیں القول والقیل والمقال والمقالۃ، الف لام کو ہٹا دیں گے اور اس کو منصوب کر دیں گے، دو زبر تنوین لگا لیں گے تو یہ بن جائے گا قولا وقیلا ومقالا ومقالۃ۔ اب ہم آتے ہیں فضاکہ کی طرف۔ فضاکہ مقبول، تو مقبول میں ہم تعلیل کریں یا نہ کریں اس میں صرفی حضرات کا اختلاف ہے۔ اس کی تعلیل جو ہم ریکارڈ کر چکے ہیں گزشتہ دروس کے اندر، اس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس صیغے کے اندر صرفیوں کا اختلاف آ جاتا ہے۔ بعض صرفی تو کہتے ہیں کہ مقبول کو اسی طرح پڑھو، اس کے اندر یقول والا قانون لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بعض صرفی کہتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے یقول والا قانون لگاؤ۔ جب ہم اس کے اندر یقول والا قانون لگائیں گے تو یہ پھر بن جائے گا، یعنی واو کا ضمہ ما قبل نقل کریں گے تو یہ بن جائے گا مقول۔ اب یہاں پر التقاء ساکنین آ جاتا ہے، پہلا واو بھی ساکن اور دوسرا واو بھی ساکن، پہلا واو عین کلمہ ہے اور دوسرا واو وہ اسم مفعول کی علامت ہے۔ تو اب یہاں پر کون سے واو کو حذف کریں؟ تو صرفی حضرات کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا واو حذف کرو، کیونکہ یہ جو دوسرا واو ہے یہ علامت ہے اور والعلامۃ لا تحذف، اس لیے پھر بن جائے گا، اس واو کو حذف کرنے کے بعد بن جائے گا مقول بروزن مفعول، مفعول، کیونکہ عین کلمہ تو حذف ہوا تو مقول بروزن مفعول رہ جائے گا۔ اور بعض صرفی فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو زائد واو ہے اس کو حذف کرو اور اصل کو اپنی جگہ پر رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسرا زائد ہے وہ زائد ہے اور والزائدۃ احق بالحذف، جو زائد حرف ہوتا ہے وہ حذف کے زیادہ لائق ہے، لہذا اس زائد کو حذف کرو، تو پھر بن جائے گا مقول بروزن مفعول۔ اب ہم جب صرف صغیر میں اس کو ایڈ کریں گے تو فضا کا مقول کہہ کے ایڈ کر لیں گے، اور پھر جب ہم اس میں مفعول کا گردان تیار کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، اس کے اندر ہم تینوں وجوہ پر بحث کریں گے اور تینوں کو الگ الگ گردان کی شکل میں لکھیں گے۔ انشاءاللہ جب وہاں پر پہنچیں گے پھر باقی تفصیل کے ساتھ وہاں پر سمجھا دیا جائے گا آپ کو۔ تو ہمارے پاس آ گیا فضا کا مقول، فضا کا مقول۔ اس کے بعد ہم نے جہد، نفی، بلند، ناسبہ
امر اور نہیں کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مضارع معلوم کا صیغہ جو گزشتہ درس میں ہم نے ریکارڈ کیا ہے وہ ہے یقول، اور مضارع مجہول کا صیغہ یقال جو آج کے درس میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ بس اس کی شروع میں لم لگاؤ جہد کے لیے تو لم یقول بن جائے گا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دو تو لم یقل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو یقال ہے، یقال اس کی شروع میں لم لگاؤ تو لم یقال ہو جائے گا، اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گرا دو تو لم یقل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس سے جب ہم نفی بلند ناصبہ بنائیں گے تو اس کی شروع میں لا لگائیں گے، لا یقول اور لا یقال، نفی بھی تیار ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم بلند ناصبہ والا گردان بنائیں گے تو اس کی شروع میں لفظ لن لگا لیں گے تو یہ ہو جائے گا لن، اور یہ ادھر بھی لن۔ تو لن کا جو عمل ہے وہ ہے کہ وہ آخر میں نصب دے دیتا ہے تو لن یقول ہو جائے گا، چونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ جاتی ہے، اس لیے ادغام والا قانون جو شروع کے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ریکارڈ کر چکے ہیں اس کے اندر باقاعدہ قانون موجود ہے، تو ادغام کی وجہ سے یا کے اوپر تنوین شد بھی آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا لن یقول اور لن یقال۔ تیار ہو گیا ہمارا نفی بلند ناصبہ بھی تیار ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں امر کی طرف۔ تو امر میں جو ہم نے وہ جو اصل صرف صغیر ہے آپ کو جو بولا تھا گزشتہ درس میں کہ آپ نے نصرہ عنصر کی طرز پہ بالکل اصل لکھنا ہے، اس صفحے پہ دیکھیں آپ نے لکھا ہوگا الامر من اقول لتقول لیقول لیقول، یہ لکھا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم قانون لگا لیتے ہیں، یقول والا قانون یہاں پر لگ جائے گا کیونکہ واو مضموم ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو واو کا ضمہ ما قبل نقل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا اقول۔ اب التقاء ساکنین کی وجہ سے واو حذف ہوگا کیونکہ مدہ ہے تو بن جائے گا اقل۔ اب حمزہ وصلی ما بعد متحرک کی وجہ سے گر جائے گا تو یہ رہ جائے گا قل۔ ہمارا امر والا صیغہ تیار ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسری صیغے کی طرف، امر حاضر مجہول کی طرف، تو یہ ہے لتقول۔ تو یہاں پر واو مفتوح ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت ہم آگے نقل کریں گے اور واو کو الف سے تبدیل کریں گے تو بن جائے گا لتقال۔ اب یہاں پر الف اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ رہا ہے تو اس لیے الف مدہ ہے، اس کو گرا دیں گے تو بن جائے گا لتقل۔ یہی طریقہ ہم لیقل اور لیقول میں کریں گے۔ تو لیقول بن جائے گا، واو کا ضمہ آگے نقل ہوگا تو یہ بن جائے گا لیقول، اور یہاں پر واو کا حرکت جب ما قبل نقل ہوگا اور واو الف سے تبدیل ہوگا تو یہ بن جائے گا لیقال۔ اس کے بعد التقاء ساکنین آ رہا ہے تو واو اور الف کو ہم حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا لیقل اور لیقل۔ ہمارا گردان نہیں تک تیار ہو گیا۔ اب ہم جب نہیں لکھیں گے نہیں والا گردان، تو نہیں والا جو صیغے ہیں وہ ہم نے اصل صرف صغیر میں یہ لکھے ہیں، لا تقول، لا تقول، لا یقول، لا یقول۔ یہاں پر ہم وہی یقول والا قانون معلوم میں اور یقال والا قانون مجہول میں لگائیں گے۔ تو یقول والا قانون جب ہم معلوم میں لگائیں گے تو لا تقول بن جائے گا لا تقل، اور یہ بن جائے گا لا تقل، یہ بن جائے گا لا یقل، اور یہ بن جائے گا لا یقل۔ ہمارا صرف صغیر والظرف منہ تک ریڈی ہو گیا۔ انشاءاللہ والظرف سے آگے وہ ہم اگلے درس میں ریکارڈ کرائیں گے اور پھر اپلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ غور سے دیکھیے، شوق سے پڑھیے اور قلم کاغذ اپنے سامنے رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ہمارے طلباء ساتھی خاص کر پھنس جاتے ہیں اجوف میں اور پھر بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں ناقص میں۔ انشاءاللہ اجوف اور ناقص سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ آپ اگر محنت کریں گے اور جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے غور سے سنیں گے اور ایک مرتبہ ایک باب پہ پریکٹس کریں گے تو باقی باب آپ کے لیے مکمل طور پر حلوہ بن جائے گا اور پھر چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور سیدھا آپ گزر جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔